ایک تھی کربلا جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، اور صدیاں گزرنے کے بعد 1947 میں ہمارے قائد اور علماء نے، مشائخ عظام نے اسی مقصد اور اسی سوچ کو لے کر اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے پھر سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پہلے 72 تن تھے جو قربان ہوئے، اور بڑے بہادر تھے وہ تن۔ دوسری طرف ہزاروں کا مجمع ہے اور اس طرف 72 لوگ ہیں۔ بتائیے 72 لوگوں کا ہزاروں کے ساتھ کیا مقابلہ؟ توجہ ادھر رکھیے گا، کیا مقابلہ بنتا ہے؟ جو بہادر ہیں انہوں نے جا کے مقابلہ کیا اور اللہ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ اس کے بعد تقریباً 10 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس پاک سرزمین کے لیے، اس ملک پاکستان کو بنانے کے لیے 10 لاکھ جانیں دیں۔ پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے شہیدوں کا خون ہے، پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے بچوں کا، ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا اور اس قوم کے جوانوں کا خون شامل ہے۔ اس سرزمین پر اب دیکھیے یہ ملک کتنا عظیم ملک ہے، یہ ملک پاکستان۔ جب 14 اگست آتی ہے تو ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ 14 اگست کا دن آتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے، کہ اس دن ہوا کیا تھا، اس دن معاملات کیا تھے، اس دن کتنے ماؤں سے بچے جدا ہوئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنی مسلمانوں کی بچیوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ ہم نے تو باجے نکالے اور باجے بجائے روڈوں پہ آ کے موٹر سائیکل کے سلنسر بھی اتارے، اور ہم نے کہا کہ بڑا مار کا مارا۔ یہ دن 14 اگست کا دن تو ان پیاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا تھا۔ 14 اگست کا دن یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے، 14 اگست کا دن شکرانے کے نفل ادا کرنے کا دن ہے۔ اس سرزمین پر نظریے کی بنیاد پر ریاست مدینہ کے بعد قائم ہونے والا دوسرا ملک یہ ملک پاکستان ہے، اور ماہ رمضان مبارک کی شب قدر کی برکتیں سمیٹتے ہوئے 27 رمضان مبارک 14 اگست 1947 کو یہ ملک پاکستان اس دنیا کے نقشے پر، خطے پر معرض وجود میں آیا۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا۔ 2 قومی نظریہ کیا ہے یہ سن لیجئے، جو ملک پاکستان حاصل کیا یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ، اور 2 قومی نظریہ ہندو اور کفر، اور جتنی بھی کفر قومیں ہیں یہ سب الگ قوم ہیں، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ یہ ایک سمپل سا اس کا ترجمہ ہے 2 قومی نظریے کا، ہر بندے کو سمجھ آ جاتا ہے۔ ہندو ہیں، انگریز ہیں، جتنے بھی کفر قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں دوسرے مذہب کے، یہ الگ ہیں، مسلمان الگ قوم ہے، اور اس بنیاد پر، اسی بنیاد پر پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ہمارے اوپر تقریباً 100 سال کے قریب برطانیہ نے حکومت کی۔ 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے ادوار میں مختلف آزادی کی تحریکیں چلیں، اللہ تعالیٰ نے بالآخر انگریزوں سے ہمیں فتح عطا فرمائی اور آزاد ملک میں سانس لینا ہمیں نصیب فرمایا۔ اس کے پیچھے بہت سی قربانیاں ہیں، بہت سی داستانیں ہیں قربانیوں کی۔ ملک کے بننے وقت جو مشکلات پیش آئیں، پاکستان بننے کے وقت جو مشکلات پیش آئیں، ان میں ایک سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ علماء، ہمارے جو عالم دین تھے، یہ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کتنے گروہوں میں بٹے؟ بولیے 2 گروہوں میں۔ یہ یاد رکھیے، اس کو توجہ سے سنیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب شعر پڑھے جائیں تب بھی ہماری طرف یہ سنیں ہمارا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا ایمان کا حصہ، تم اپنے وطن سے محبت کرو، پیار کرو اپنے وطن سے۔ اور سنیے یہ ملک پاکستان بننے وقت کیا کیا تکلیفیں پیش آئیں۔ علماء کا جو طبقہ تھا یہ 2 گروہ میں بٹ گیا۔ ایک پاکستان کی حمایت میں تھے اور کہتے تھے ہندو مسلم یہ الگ الگ قومیں ہیں، اور دوسرا طبقہ کہتا تھا
کہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ قومیت جو ہے ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، ایک مٹی ہے، ایک زمین ہے، آباء و اجداد ایک ہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے یا الگ الگ ہو گئے، اس لیے تقسیمات ہیں، ہم ہندوستانی قوم ہیں۔ تو جو دو قومی نظریے کے حامل لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم ہندوستانی قوم نہیں، ہم مسلم قوم ہیں، ہم ہندوستانی نہیں۔ ہاں ایک ملک کے اعتبار سے ہمیں کہا جا سکتا ہے یہ ہندوستانی، لیکن اصل ہماری قوم کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد عربی کا نام لیوا ہے۔ تو گروہوں کی وجہ سے پاکستان کا جو مقدمہ تھا یہ خاص مشکل ہوا۔ انگریزوں نے تقریباً 100 سال کے قریب ہمارے اوپر حکومت کی، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ انگریز کو یہاں سے نکال دیں، ہندوستان تھا یہ سارا، انگریزوں کی حکومت تھی، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیں، مسلمان اور ہندو ہم جو ہے مل کر رہ سکیں۔ لیکن ہمارے جو اکثر علماء وہ کہتے تھے مل کر نہیں رہیں گے، ہم الگ قوم ہیں اور الگ وطن میں ہم اپنا سانس لیں گے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے قائد جو ہیں، قائد اعظم علیہ الرحمہ، ہندو مسلم اتحاد، یہ ایک تحریک تھی ہندو مسلم اتحاد، اس کے سفیر مانے جاتے تھے۔ ان کو بدلا کس نے؟ ان کو بدلنے والی ہستی کا نام علامہ اقبال ہے، ان کو علامہ اقبال نے بدلا۔ لیکن اگر آپ 1905 سے پہلے علامہ اقبال کو دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال کا نظریہ بھی یہی تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہے اس کی، یہ چمنستان ہمارا، وہاں کا قومی ترانہ بھی ہے، علامہ اقبال۔ لیکن علامہ اقبال نے پھر تیور بدلا اور پھر کہا چین و عرب ہمارا، یہ ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، یہ علامہ اقبال نے تیور۔ لیکن دیکھیے علامہ اقبال کو کس نے بدلا؟ حضرت شیخ مجدد الف ثانی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کی مکتوبات پڑھی اور انہوں نے اپنی مکتوبات میں دو قومی نظریے، سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریے کی بنیاد جس نے رکھی اور دو قومی نظریہ جس نے پیش کیا وہ حضرت مجدد الف ثانی کی ذات تھی۔ پھر انہوں نے قائد اعظم کو بدلا، ایسا بدلا کہ 2 مارچ 1945 میں پشاور میں، ابھی پاکستان نہیں تھا بنا، پشاور میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ جیسے انگریز ایک الگ قوم ہے اسی طرح ہمارے لیے ہندو بھی ایک الگ قوم ہے، یہ آپس میں متفق بھی ہو جائے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہماری پھر بھی ان سے جنگ رہے گی۔ منبر و محراب میں بوچال آ گیا، شور مچ گیا، شور برپا ہو گیا، قائد اعظم کو مسلمانوں نے کافر اعظم کہا، اور یہاں تک یہ بات کی گئی کہ قائد اعظم کا نام محمد علی ہے، اس کی بہن کا نام فاطمہ ہے، قائد اعظم شیعہ ہے۔ قائد اعظم کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ قائد اعظم مسکرا کر کہنے لگے اچھا چلو میں تم لوگوں کو شیعہ لگتا ہوں، مجھے ووٹ نہ دو، گاندھی کو ووٹ دے دو، جو اس وقت ہندوؤں کا بڑا تھا، لیڈر تھا، گاندھی کو ووٹ دے دو، ہو سکتا ہے تمہیں وہ سنی لگتا ہو۔ اس طرح سے ہمارے ایک ہندوستان میں مسجد ہے جس کا نام خیر الدین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو غیر مسلم ہے یہ نجس ہیں، یہ پلید ہیں، اس لیے مسجد میں آنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، یہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اور جو علماء قائد اعظم کے خلاف تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گاندھی کو، جو ہندوؤں کا لیڈر تھا، گاندھی کو مسجد خیر الدین کے ممبر پہ بٹھایا، اور بہت کچھ ہوا، بڑی باتیں، اور ان لوگوں نے یہ شور مچایا پاکستان کے، ہم تو پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، ہم تو پاکستان کا تصور ہی ختم کر دیں گے۔ قائد اعظم جب بات کرتے تو لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیا بات کرتا ہے، الگ وطن یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے جب ارادے مضبوط ہو تو اللہ فتح بھی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ 1938 میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے علامہ اقبال، تو انہوں نے اس نظریے کی تبلیغ نہیں چھوڑی۔ حسین احمد مکی ٹانوی کے نام جو مکتوبات ہیں، جو مناظرہ ہوا، جو مکالمہ ہوا، وہ تاریخ میں موجود ہے۔ کہتا ہے کہ ملتیں جو ہیں یہ اوطان سے بنتی، مٹی ایک ہونی چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا میں نے سمجھتا ہوں کہ میں تو یہ سمجھتا تھا حدیث پڑھانے والے مقام مصطفیٰ کو زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اس جملے سے جو دیوبند سے فتویٰ داغا گیا ہے، اس کے اس جملے سے پتہ چل گیا انہیں مقام مصطفیٰ کی خبر نہ ہوئی۔ علامہ اقبال نے جو دلیل دی اس پر وہ کمال کی دلیل تھی۔ فرمایا اگر ملتیں اوطان سے بنتی، مٹی سے ملتیں بنتی، تو بتاؤ ابو لہب سے کیا اختلاف تھا؟ وہ تو سگے رشتے میں سگا چچا لگتا تھا رسول اللہ کا، خون بھی ایک تھا، مٹی بھی ایک تھی، وطن بھی ایک تھا، رشتے میں سگا چچا تھا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ اللہ اکبر۔ دو قومیں جو وطن کی بنیادیں
جو قومی نظریہ پیش کیا گیا، اس کی جو بنیادیں فرمایا کہ یہ وجود میں آتی ہیں، یہ نظریات سے وجود میں آتی ہیں، اور دین اسلام کی وجہ سے اگر کوئی قوم بنتی ہے، مسلمان کی قوم اگر آپس میں متفق ہے تو یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، مٹی کی وجہ سے نہیں، بلکہ غلامی رسول کی وجہ سے ہے۔ آپس میں غلامی رسول کا تعلق ہو، ایک طرف سگا چچا ہے، فرمایا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، فارس سے آیا، سلمان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے فرمایا سلمان انی اہل البیت، سلمان تو میری اہل بیت سے ہے۔ سلمان سے کیا تعلق تھا مصطفیٰ کا؟ اس کا تو خاندان بھی اور مٹی بھی اور نسل بھی اور ہر چیز الگ۔ فرمایا نہیں، اگر اس کا میرا تعلق ہے تو دین اسلام کی وجہ سے ہے۔ سگے چچا سے تعلق توڑ دیا، فرمایا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دیکھ سلمان کا تعلق ہے تو دین اسلام۔ آج ہمارا بھی تعلق رشتوں کی وجہ سے نہیں ہوئے، ہمارا تعلق کسی ملت کی مٹی کی وجہ سے نہیں، آج ہمارا بھی تعلق ہے تو نام مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ کسی سے تعلق جوڑیں تو محمد مصطفیٰ کے نام کی وجہ سے، کسی سے تعلق جوڑیں محمد عربی کے نام کی وجہ سے جوڑیں، کسی سے توڑنا ہے تو اس لیے توڑیں کہ رسول اللہ کی وجہ سے۔ جب یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ملت کسے کہتے ہیں، قوم کسے کہتے ہیں، اتحاد ہونا کیا چیز ہے۔ اگر ہم اکٹھے ہیں تو نام مصطفیٰ کی وجہ سے اکٹھے ہیں۔ ممبئی میں قائد اعظم خطاب کر رہے تھے تو خطاب کرتے کرتے ایک ہندو صحافی کھڑا ہوا، توجہ آپ نے رکھنی ہے، ہندو صحافی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہم لوگوں کو تقسیم کیا، ہمارے آباء و اجداد ایک تھے، ہم لوگ ایک تھے، اس کے بعد عرب سے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کئیوں کو مسلمان کر دیا، کہ ہندو رہ گئے، آپ اس کو تقسیم نہ کریں، آپ اس کو رہنے دیجئے۔ آپ بڑے غصے میں اور بڑے گرجدار لہجے میں بات کی تو قائد اعظم کو اللہ نے بڑی بصیرتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ جب کسی سے کام لیتا ہے نا تو بصیرتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ خاموش ہوئے، تھوڑی دیر بعد آپ کہنے لگے کہ یار مجھے پانی پلا دو، پیاس لگی ہے، تو آپ کو پانی دیا گیا تو آپ نے ایک گھونٹ پیا، تو اس صحافی کو، ہندو صحافی کو کہنے لگے او بیلیا تو بڑے غصے چ سی ہے، بڑے غصے چ گفتگو کر رہے تھے، تینوں پیاس لگی، اللہ پانی پی۔ آگے سے کہتا ہے میں پانی پیوں، آپ کا جھوٹا پیوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قریبی ترک نسل ایک نوجوان، مسلم نوجوان بیٹھا ہوا تھا، ترکی کا تھا وہ نوجوان، آپ نے اسے کہا میاں یہ پانی پیو گے؟ اس نے فوراً سے پانی پکڑا اور بسم اللہ شریف کر کے قائد اعظم کا جھوٹا پانی پی لیا۔ پھر اس ہندو صحافی کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے بتا اگر تو اور میں اکٹھے زندگی گزارنا چاہے گزار سکتا، تو میرا جھوٹا بھی نہیں پیتا ہے، وہ دیکھ نہ میرا اس سے کوئی مٹی کا واسطہ، نہ کوئی تعلق، نہ خاندان، ہاں اگر اس کے ساتھ میرا رشتہ ہے تو غلامی رسول کا رشتہ ہے، اگر اس کے ساتھ میرا تعلق ہے تو نام مصطفیٰ کا تعلق ہے۔ تو اور میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اگر ہم رہ سکتے ہیں تو جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے، ایک ہندو کافر ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر قائد اعظم ملک کے کونے کونے میں گئے، اس وقت بڑے بڑے پیران عظام اور علماء نے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ میں اپنی بات کو ادھورا سمجھوں گا کہ اگر میں یہاں پہ پیر سید جماعت علی شاہ کا تذکرہ نہ کروں۔ اس وقت پیر سید جماعت علی شاہ نے اعلان کیا اور فرمایا کہ میں اپنے مریدوں کو اعلان کرتا ہوں کہ جو اس وقت تحریک تھی قائد اعظم کی، اس کا نام مسلم لیگ تھا، اور فرمایا کہ پیر سید جماعت علی شاہ نے کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا میں اس کو اپنی مریدی سے خارج کرتا ہوں، اور میں ووٹ دینا ہے تو پاکستان کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیالکوٹ قائد اعظم آئے تو آپ نے بڑے بڑے اشتہار چھپا، استقبال کیا ان کا، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ایک داڑھی منڈے کو اپنا امام بنا رہے ہیں، تو فرمایا میں نے پاکستان کے مقدمے کا وکیل مقرر کیا قائد اعظم کو، اور جب مسلح پہ کھڑے ہونے کی باری آئے گی تو ہم ہی آگے ہو کے کھڑیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ ملک پاکستان صرف لوگوں کی کوششوں سے، علماء کی دعاؤں سے یا اللہ کے ولیوں کی نگاہوں سے نہیں بنا، یہ اگر پاکستان بنا ہے تو نگاہ مصطفیٰ سے بنا ہے۔ نواب آف کالا باغ جو پاکستان کے متعلق کہتا تھا میں اس کو بننے نہیں دوں گا، لیکن جب ووٹ ڈالنے آئے تو پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یار تو مانتا نہیں تھا، ہے وہ مسلمان تھا، درود کی کثرت بھی کیا کرتا تھا، اور تو مانتا نہیں تھا، تو نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، کیا بات ہے؟ آگے سے کہتا ہے یار میں واقعی نہیں تھا مانتا ہے، ایک رات میں درود پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا، میری آنکھ لگ گئی قسمت جاگ جاتی ہے، میری آنکھ لگی قسمت جاگی، سر کی آنکھیں بند ہوئی دل کی آنکھیں کھلی، میری خواب میں مدینے کے تاجدار تشریف لے آئے۔ کبھی ہمارے ہاں بھی ہم بھی کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی
محلے یار۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوے پاکستان کی ووٹنگ ہونے لگی ہے، تو نے جب ووٹ دینا ہے تو پاکستان کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ یہ ملک پاکستان صرف دعاؤں سے نہیں بنا، یہ پیارا ملک پاکستان مصطفیٰ کی نگاہوں سے بنا ہے۔ یہ ملک پاکستان، او یارو یہ پیارا ملک ہے، یہ عطا رسول ہے، یہ ملک پاکستان نگاہ مصطفیٰ سے بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے میں آپ کو پاکستان کا عربی میں ترجمہ کر کے نہ بتاؤں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ جھوم اٹھیں گے۔ پاکستان کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ سن کر کس کا دل خوش ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کس کے چہرے پہ رونق آتی ہے۔ پاکستان یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، پاک اور ستان۔ پاک کو عربی میں کہتے ہیں طیبہ، کیا کہتے ہیں جی؟ بولیے طیبہ۔ ستان کو عربی میں کہتے ہیں مدینہ۔ پاکستان کا عربی میں ترجمہ کریں تو مدینہ طیبہ بنتا ہے، پاکستان کا ترجمہ کریں تو مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ یہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے ملا ہے، یہ آقا کی کرم نوازی ہوئی، اللہ نے یہ ہمیں پاک سرزمین عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یہ پاکستان بنا شہیدوں کے خون سے بنا، 10 لاکھ شہید آج پاکستان کی بنیادوں میں۔ ہم نے تو باجے نکال لی اور سمجھ لیا ہم نے 14 اگست منا لی۔ کس چیز کی مبارکباد؟ 14 اگست کی کائے کی مبارکباد دیں، اس چیز کی مبارکباد دیں۔ 72 سالوں سے ہم سودی نظام کو دیکھ رہے ہیں، وہ سودی نظام ہی ختم نہیں ہو رہا۔ کیا کیا آج جو ہو رہا ہے، کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ مسجدوں کے سپیکر اتار دیے گئے، اماموں کو پکڑ کے اندر کیا جائے، جو دین کی بات کرے اس کو پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ امام علی مقام نے نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک چلائی اور 72 جانیں قربان کی، اور جب پاکستان کی باری آئی تو اس وقت 10 لاکھ جانوں کا نذرانہ، اور یہ جو بھی کچھ ہوا صرف نظام مصطفیٰ کے لیے ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب پاکستان بنا تو ایک بابا جی کہتے ہیں کہ ہم سفر پہ آ رہے تھے پاکستان کی طرف، تو سکھوں نے یلغار کی، مار داڑ ہو رہی تھی، بڑا کچھ سکھوں نے یلغار کی، تو ہم کھیتوں میں چھپ گئے، تو ایک خاتون جس کے ساتھ ننھا بچہ تھا اس کا، وہ روتا تھا، تو ہم لوگ اس خاتون کو گھورتے تھے۔ ہمارے آنکھوں دیکھے یہ ہوا، ہمارے آنکھوں دیکھے یہ ہوا کہ اس عورت نے اپنے ننھے بچے کا گلا دبا دیا۔ ایسی ایسی داستان ہے شہیدوں کی۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص لکھتا ہے کہ ایک کھیت میں تھا، پیچھے سے سکھوں نے حملہ کیا، ہندوؤں نے، کہتے ہیں میں نے ایک لکڑی کا سہارا لے کے دریا ستلج میں چھلانگ لگائی، مجھے محسوس ہوا اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تھوڑا اجالا ہوا تو پورا دریا ستلج لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ پاکستان کی طرف آنے والے جتنے راستے تھے، امرتسر، گرداسپور، ہوشیارپور، جتنے راستے تھے، اس راستے میں جتنے بھی کنویں آتے تھے، جتنے بھی کنویں آتے، سارے کنویں میں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی کہ مزید لاشیں پھینکی جا سکے۔ ہماری مسلمان بچیاں اپنی عزتیں بچاتی ہوئی، ہندو اور سکھوں سے عزتیں بچاتی ہوئی، اس کنویں میں چھلانگیں لگا دیتی، اور کئی ان کے ہتھیں بھی چڑھ جاتی، کئی مر جاتی، کئی بھاگی، اور کئی ان کے ہتھیں چڑھ گئیں، وہ پھر ان کے بچوں کی مائیں بنی، سکھوں کے بچوں کی مائیں بنی۔ یہ بارڈر کراس کیا ایک فوجی نے، تو وہاں کے جو لوگ تھے ہندوستان کے، انہوں نے پکڑ لیے، چند سال پہلے کی بات ہے، کشمیر کی جانب سے بارڈر کو انہوں نے پکڑ لی، سمجھا کہ اسمگلر ہے، پکڑ کے اس کو مارا اور اپنے گھر میں بند کر دی، صبح کو فوج کو دیں گے، ہندو فوجیوں کو دیں گے اور وہی اس کا حساب کتاب کریں گے۔ کہتا ہے کہ میں جب بند کیا نا، فوجی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، مجھے بند کیا تو ایک مائی، بوڑھی مائی بڑے غصے سے میری طرف دیکھ رہی کھڑکی میں سے، میں نے کہا اماں جی کی گل ہے؟ کہنے لگی پتر تینوں اس واسطے پاکستان بنا کے دیتا سی تو سمگلنگ کریں؟ ہے نا، میں بڑا حیران ہوا، کہا بی بی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں، دوسری بات یہ تم سکھوں نے پاکستان بنا کے دیا، تم نے جو ہمارے اوپر قیامت توڑی، ہم ساری زندگی بھول نہیں سکیں گے۔ ننھے بچوں کو زمین پہ پٹک دیا جاتا، ان کے پیٹ پھٹ جاتے، پھر بھی مائیں پکار کے اٹھتی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور مائیں پکار کے اٹھتی تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تو ننھے بچوں کو کٹتے دیکھا، اور بی بی تو نے پاکستان۔ اللہ اکبر۔ بی بی کہنے لگی میں مسلمان ہوں، میں ان بدبختوں میں سے ہوں کہ جن کی بچیوں کو اٹھا کر لیا، آج میں ان کے بچوں کی ماں ہوں، ہے میں مسلمان ہوں۔ دیکھنا، جا کے پاکستانیوں کو میرا پیغام دے دینا، کتنے بابرکت ملک میں رہتے ہو، یہ ملک اتنا بابرکت ہے۔ پاکستانیوں سے جا کے کہنا کہ جب میرا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، میرا بچہ بیمار ہو، میں پاکستان کا نام لے کے پھونک لگاتی ہوں، اللہ میرے بچوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔
میرے بچے صرف پاکستان کے نام سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مدینہ اور حرمین کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے پاکستان۔ اس سرزمین پر حضور کی خاصی محبت رہی، حضور نے اس زمین پر نظر رحمت کی۔ 1965 کی جنگ میں حضور کے روزے مبارک کے قریب جو صفائی کرتے تھے، اس میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ حضور کی جالی مبارک سے 5 لوگ نکلے جنگی لباس پہنے ہوئے۔ 1965 کی جنگ کا موقع تھا۔ ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، تمہیں نہیں پتا پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے، ہم پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان اور یہ تاریخ کا عجوبہ ہے کہ 30 سیکنڈ کے اندر 1965 کی جنگ میں 30 سیکنڈ کے اندر انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے، 30 سیکنڈ کے اندر۔ یہ ہماری توپوں کا کمال نہیں بلکہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ یہ مصطفیٰ کی نگاہ ہوئی، کرم نوازی ہوئی۔ تو یاد رکھیں، یہ ملک پاکستان یہ مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا بلکہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے۔ اس پاکستان سے پیار کریں، اس کی قدر کریں۔ آج بھی جا کے ہندوستان میں کشمیر میں دیکھیں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ کشمیر کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، ہم کس کو جا کے رونا؟ ہماری بچیاں روزانہ ان کی عزتیں نالام ہوتی ہیں اور ہم یہاں پہ باجے نکال لیتے ہیں، ہم یہاں پہ سلنسر اتار لیتے ہیں موٹر سائیکلوں کا، ہم یہاں پہ ہلا گلا کرتے ہیں۔ اور یار کبھی دیکھیں یہ تاریخ اور تصویریں دیکھ لیں، اور کچھ نہیں تو تصویریں کس طرح روڈوں پہ لاشیں پڑی ہیں۔ ٹرین چلتی ہے، جب لاہور پہنچتی ہے تو پوری ٹرین بھری ہے، ٹرین بھری پہنچتی ہے لاہور، دیکھتے اندر جا کے تو ایک بھی بندہ زندہ نہیں ہوتا، ساری لاشوں سے بھری ہوئی۔ 10 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کی بنیادوں میں خون ہے ہمارے شہیدوں کا۔ اس ملک کا احترام کریں، اس کو سمجھیں اللہ نے ہمیں کتنا پیارا ملک عطا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔